غزل کویتائی کی اردو زبان میں کہیں تو یہ سخنوری کی وہ صنف ہے جس کا لہجہ بڑا مخملی ہے۔ غزل کو اگر آپ ایک کمنی سندر مہیلا مان لیں، جیسے وچار آئیں اس مہیلا کے روپ بدلتے جائیے، بیٹی بنائیے، بہن بنائیے، پتنی بنائیے، پریمکا بنائیے، ماں بنائیے، دیوی بنا لیجیے۔ یہ ہے غزل کا میرا پرمان، اور میں نے اسی بیس پہ غزل کو پوجا ہے عبادت کے جذبے سے۔ اب جیسے آپ کا آدیش ہوا کہ غزل میں شعر کیا ہے، دراصل شعر لفظ ہی آیا ہے شعور سے۔ شعریت جو ہے جس میں بھرپور شعوری پن ہو، کمیتا ہو، لذت ہو، ادبی لذت ہو، اس کے اندر شائستگی ہو، اسے شعر کہتے ہیں جس میں دو مصرے کا شعر ہوتا ہے۔ اور شعر میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں تغزل ہونا چاہیے۔ 7 ایسے آیام ہیں، اس کے اراکین ہیں، ارکان ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو شعر کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ شعر میں شعریت ہو، تغزل ہو، اچھی منظر کشی، درشیاولوکن ہو، تصوف ہو، غیبی بات، فلک سے آنے والی بات ہو، ابہامیت ہو، اشارے میں، کنائے میں بات۔ غزل کے شعر سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، کنائے میں بات ہوتی ہے، شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اسے گہنوں سے سجانا چاہیں تو جو کانوں کے 2 جو تھمکے ہیں، یہ غزل کے شعر میں مصرے کا کام کرتے ہیں، کسی کمنی مہیلا کے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ردیف کیا ہے، تو ردیف جو ہے وہ غزل کے ماتھے کی بندی ہے، چندر بندی۔ قافیہ جو ہے وہ، اسے بہت دھیان سے میرے نوجوان سنے، یاد رہے گا کہ پائل کی گھنگرو کی طرح ہے، جھنکار جس سے اٹھتی ہے۔ تو شعر میں شعریت ہو، ایک غزل میں کم سے کم بنیادی طور پر جدیدیت کے تجرباتی خطرے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تو عام طور پر ایک غزل میں 5 شعر ہونا ضروری ہے، جس میں ایک شعر مطلع ہو، باقی 4 شعر ہو سکتے ہیں، یا ایک مطلع ہو اور آخر میں مقطع ہو۔ اگر ایک مقطع ہے تو اس میں غزل کے حسن میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، اور ایک شاعر کی مراد بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کالانتر میں 500 سال بعد بھی جہاں غالب نام لکھا آ جائے گا غزل میں، تو لوگ جان جائیں گے کہ یہ غزل غالب کی ہے۔ یہ شعر کی بنیادی پریبھاشا ہے۔